نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری. میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب العصر بین الاقوامی شہرت یافتہ تنظیم سپیکر فورم کے بین الاقوامی قائد علامہ عمران عباس مظہری صاحب. آپ شکورہ کہ وہ زینت منبر ہوں اور مومنین کو ذکر محمد و آل بیت محمد سے سرفراز فرمائیں. قبلہ صاحب کی آمد کے لیے بارے دیگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری. علی کے ذکر سے ہم کو حیات ملتی ہے، علی کے ذکر سے ہم کو حیات ملتی ہے، سکون ملتا ہے دل کو، محمد جو بھی پتر کے ولایت علی سے، ارے محمد جو بھی پتر کے ولایت علی سے، کل عالم میں سجدہ کی صدا ملتی ہے. رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تحفظ مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما و حسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكون فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفاق. صلوات محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. صلوات محمد. حضرات علی وقار محبان اہل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکر ولایت بعنوان قربتاً اللہ میں بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان
اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اہتمام کے ساتھ معروضات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اپنی عبادت سے پہلے نیت قربتاً اللہ ہر عبادت گزار چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ ایک ہے عمل، ایک ہے نیت۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ صدیاں گزر گئیں، زندگی کے سال گزر گئے، یہ نیت کرتے ہوئے عبادت کرتا ہوں قربتاً اللہ، لیکن خدا را کبھی اس اپنی کی ہوئی نیت کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، یہ بھی جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، اس لیے کہ جو بندہ کہتے ہوئے نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو بھی کہہ دے خدا قبول نہیں کرتا۔ دین کا تعلق شعور سے ہے، دیوانے کی بڑبڑ کا نام دین نہیں۔ بات میری پہنچ رہی ہے حضور؟ جی، دامن وقت میں زیادہ وسعت ہوتی نہیں اور کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ کچھ 5-7 منٹ پہلے ویسے گزر جاتے ہیں۔ ہر عمل کے لیے ایک نیت ہے۔ دنیا میں ممکن ہے آپ عمل بغیر نیت کے کریں اور قبول ہو جائے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ ابتدا میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور دکھ میں معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ ایک ہے عمل، ایک ہے نیت۔ عمل دکھتا ہے، نیت نہاں خانہ دل میں چھپی رہتی ہے۔ ابتدا میں اگر آپ کنیکٹ ہو جائیں تو میری گفتگو آسان ہو جاتی ہے۔ عمل دکھتا، نیت نہاں خانہ دل میں پنہا رہتی۔ دربار دنیا کا ہو تو عمل نیت کی تشریح کرتا ہے، دربار اللہ کا ہو تو نیت عمل کی تشریح کرتی ہے۔ کندھوں پہ موجود فرشتے عمل لکھ رہے ہیں۔ خدا کرے یہ میری بات ضائع نہ ہو تو میرا حوصلہ بڑھ جائے کہ جس معیار پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس معیار پہ کر سکوں۔ کرامن کاتبین آپ کا عمل لکھتے ہیں، نیتوں کی بستی میں وہ بھی نامحرم ہیں۔ نیتوں کی بستی، کرامن کاتبین بھی نامحرم ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جو کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو اگر بات عمل ہی بے موقوف ہوتی تو پھر رجسٹر سب کے بھرے ہوئے۔ خدا کے لیے بیدار ہو جائے جو اللہ دے کرے۔ جی بسم اللہ۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ عبادت کو عادت نہ بنا لینا، اس لیے کہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو بندے کو خود ہی خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نیت کا مطلب ہے آپ کے شعور کا آپ کی حالت پہ مطلع رہنا۔
یعنی جو آپ کر رہے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے آپ بتا سکیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور اگر خود ہی خبر نہ ہو کہ کیا کر رہا ہوں، جس عمل کی خود ہی خبر نہ ہو اس کا اجر کیسے مانگا جا سکتا؟ دنیا کو میں نے عرض کیا ہے ایک ہے عمل، ایک ہے نیت۔ عمل دکھتا ہے اور نیت مخفی ہے۔ خدا را اللہ کو عمل نہ دکھائیے اور بندوں کو کبھی نیتیں نہ سنائیے۔ اللہ کو عمل دکھانے کی کوشش نہ کیجیے اور بندوں کو نیتیں سنانے کی کوشش نہ کیجیے، میری یہ نیت ہے اور میری بڑی اچھی نیت ہے اور میری یہ نیت ہے اور میری یہ نیت ہے۔ نہیں، دنیا کا تعلق ہے عمل سے۔ دنیا دیکھے گی آپ کرتے کیا ہیں، اللہ دیکھے گا آپ کرتے کیوں ہیں۔ کسی کو جج کرنے کی کوشش نہ کیجیے کہ کون کیا کیوں کر رہا ہے، صرف عمل دیکھیے۔ ہاں نمازیں تو بہت پڑھتا ہے، حج پہ بھی ضرور جاتا ہوں۔ آپ کون ہیں اسے جج کرنے والے؟ آپ صرف عمل دیکھیے، وہ کس نیت سے جا رہا ہے، وہ معاملہ پروردگار ہے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، زمین ذہن درخیز ہو جائے تو اس میں معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ کندھوں پہ موجود فرشتے صرف عمل دیکھتے، اللہ صرف نیت دیکھتا۔ اللہ اور فرشتوں کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو عمل سے نیت تک کا عمل کو سفر کرواتے ہیں۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے، سب کا حصہ تھا نہیں۔ نیت کیا ہے؟ گونج رہی آواز، تھوڑی گونج رہی۔ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ پہلے ٹھیک تھا، گونج جاتا ہے۔ قربتاً الی اللہ، ہر بندہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتا۔ ایک آسان فارمولا بتانے لگا، پہلے ٹھیک تھا حضور، زیادہ گونج ہے۔ جو بندہ، جو مسلمان، جو عبادت گزار اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ایک فارمولا بتانے لگا۔ اگر آپ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس ڈھونڈنا پڑے۔ چلیے اب تک میں نے دیکھا ہے، آپ کیسے سنتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے میں کیسے کرتا ہوں۔ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس ڈھونڈنا پڑے گا۔ جب تک آپ کو پتے کا پتہ نہ ہو کہ جس کے قریب جانا چاہتا ہوں وہ ہے کہاں، تو جب اس کے گھر کا، اس کے مکان کا، اس کے مکان ہی کا پتہ نہ ہو تو آپ قریب ہوں گے کیسے؟ دنیا اس کے قریب جانا چاہتی ہے جو لا مکان بھی ہے، لا زمان بھی ہے۔ تو میں آسان فارمولا سمجھانے لگا ہوں صاحبان بزم معرفت۔ کسی کے قریب ہونا ہو اور اس کے ایڈریس کا پتہ نہ ہو تو آسان فارمولا یہ ہے کہ اس کا کوئی قریبی ڈھونڈ لیا جائے۔ تو پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ بھی شامل ہو تو بات کرو۔ اگر کسی سے ملنا ہو، کسی کے قریب ہونا ہو اور وہ پکڑائی نہ دے، وہ آپ کی ایکسیس میں نہ ہو، آپ کی اس تک پہنچ نہ ہو، تو آسان فارمولا یہ ہے کہ بھٹکتے نہ پھریے، اس کے کسی قریبی کا پتہ پوچھیں، اس کے قریبی کا دامن تھامی۔ جیسے ہی آپ قریبی تک پہنچ جائیں گے، اس کے قریب اس لیے پہنچ جائیں گے کہ آپ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں جو اس کا قریبی ہے۔ میری بات کو سوچئے، پہلے میں نے کہا کیا؟ دنیا اللہ کے قریب ہونا چاہتی۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں؟ اس کے قریب ہونا چاہتی ہے جو لا زمان بھی ہے، لا مکان بھی۔ تو ایسا کرتے ہیں، اس کے قرآن سے اس کے کچھ قریبی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس بہتر بات کرنے کی میں صلاحیت نہیں۔
جی میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ اخبار سے اس کے قریبی ڈھونڈ لیتے ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سوشل میڈیا سے اس کے قریبی ڈھونڈ لیتے ہیں. 4 کتابیں الہامی ہیں, 6 کتابیں برادران اہل سنت کی, 4 کتابیں ہماری. سنن اربع بڑی کتاب. آج کل ان ساری کتابوں میں ایک اور کتاب شامل ہو گئی, فیس بک. آپ کہتے رہیے اصول کافی میں یوں لکھا ہے, وہ کہتے جی فیس بک کے فلاں پیج پہ یوں لکھا ہے. گویا یہ بک ہر بک کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی. فیس بک حوالہ بن گئی ہے. فیس بک حوالہ بن گئی. میں فیس بک کی بات نہیں کر رہا, میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں نے کسی رسالے کا ذکر نہیں کیا, میں نے کسی اخبار کا نام نہیں لیا. میں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں جسے آپ کافی سمجھتے ہیں. اس قرآن سے اللہ کے کچھ قریبی ڈھونڈ لیتے, ان کا دامن پکڑ لیتے. وہ پہلے ہی اللہ کے قریبی, خود بخود اللہ کے قریب ہو جائیں. تو موڈ ہو تو قرآن سے پوچھ لیا جائے, قرآن تو بتا اللہ کے قریبی کون. تو قرآن نے اللہ کے پہلے قریبی کا ذکر کیا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, ہم نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو ندا دی اور اسے قریبی بنا لیا سرگوشیاں کرنے کے لیے. ہائے 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 ہائے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, پروردگار کہتا ہے میں نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو ندا دی. آپ کا وہاں تک گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا. خدا کہتا ہے میں نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو ندا دی. اللہ نے موسیٰ کو ندا دی. اللہ نے موسیٰ کو ندا دی. میں حیران ہوں لوگوں کو ناد موسیٰ سمجھ میں آئی ہے, ناد علی سمجھ میں نہیں آئی. قرآن ہے میرے حضور, قرآن. نادیناہ من جانب الطور الایمن, ہم نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو ندا. ابھی میں ہم پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہو. اچھا ایک بتا دوں, اگر آپ کو ہم ہضم نہیں بھی کریں گے تو میں ہم کی جگہ میں لگا لوں گا, میں کھولوں گا تو پھر اندر سے ہم ہی نکلیں گے. اگر کسی کو شوق ہے یہ ترجمہ کرنے کا کہ نہیں جی ہم نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں میں, تو میں اس سے پوچھوں گا اللہ جب ندا دیتا ہے, اللہ ندا دیتا کیسے ہے, وہ تو بولتا ہی نہیں. تو اللہ کو ندا دینے کے لیے بھی کسی زبان کی ضرورت ہے. اسی زبان کو لسان اللہ کہتے ہیں. نکل آئے میں سے ہم یا نہیں, بولیے نکلے یا نہیں ہوں, میں سے ہم نکلے کہ نہیں. جی ہاں, اللہ موسیٰ کو پکارے گا تو آواز دے گا نا. آواز کیسے دے گا؟ آواز دینے کے لیے سب سے پہلے پھیپھڑے چاہیے. پھیپھڑوں والا خدا آپ کو ماننا ہے تو بسم اللہ مان لیجیے. بات تو میں نے کر دی ہے, آپ پتہ نہیں کس انتظار ہو گئے. پھیپھڑوں والا خدا آپ کو ماننا ہے تو بسم اللہ مان لیجیے. ہم نے تو توحید صنم کا تو متولیوں سے نہیں سیکھی. ہم نے
توحید صنم قدروں کے متولیوں سے نہیں دیکھی، بہت حیرت زدہ ہو کے بیٹھے، بہت پریشان ہے کہ اللہ جانے کون سی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کر لیں تو آپ بھی اسی دنیا میں پہنچ جائیں گے جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایڈریس ڈھونڈنا چاہتے ہیں اللہ کا، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو میں قرآن سے اللہ کے قریب ہی دکھا رہا ہوں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو ندا دی اور اسے قریبی بنا لیا سرگوشیاں کرنے کے لیے۔ لیجئے قرآن نے ایک نام تو بتا دیا کہ موسیٰ اللہ کا قریبی ہے۔ اپنے اپنے ذہن کا نوٹ پیڈ کھولیے اور فکر کا قلم ہاتھ میں لیجئے اور لسٹ بنائیے۔ اللہ کا پہلا قریبی نہیں، جب تک سب نہیں بولیں گے میری بات رکی ہے۔ پہلا قریبی، اگلا قریبی پوچھیں عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ خدا کہتا مریم کا بیٹا عیسیٰ دنیا و آخرت میں وجیہ ہے اور میرے قریبیوں میں سے ہے۔ پہلا قریبی، میرے خاموش سامعین، پہلا قریبی نہیں، اب میں چہرہ ادھر رکھتا ہوں۔ پہلا قریبی موسیٰ، دوسرا قریبی عیسیٰ، تیسرا قریبی وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، خدا کہتا فرشتے بھی میرے قریبی ہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حضور حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوق لگا کے ٹھکرا دے، تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے۔ اللہ کا پہلا قریبی موسیٰ، دوسرا قریبی عیسیٰ، تیسرا قریبی فرشتہ۔ تو جب عام فرشتہ اللہ کا قریبی ہے تو جو سید الملائکہ ہے، کچھ بات ڈسکلوز ہو رہی ہے جی، جو سید الملائکہ ہے وہ تو اللہ کا بہت قریبی ہونا چاہیے۔ لیجیے اللہ کا پہلا قانون اور کلیہ میں نے یہ دیا تھا کہ جس کے ایڈریس کا پتہ نہ ہو اور اس سے ملاقات کرنی ہو تو پھر اس کا کوئی قریبی ڈھونڈ لیتے، اس سے ملنے، اس کا دامن پکڑنے، وہ خود وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو جب ہم نے اللہ کی کتاب سے پوچھا کہ بتا اللہ کے قریبی کون ہے، تو پہلا نام قرآن نے لیا موسیٰ، دوسرا عیسیٰ، تیسرے فرشتے۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے قریب ہونا ہے، تو موسیٰ کا دامن تھام لیتا ہوں۔ میں نے موسیٰ کا دامن تھاما، مگر موسیٰ نے طور کی چوٹی پہ جا کے چھوڑ دیا۔ جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے، سب تک آواز استقبال میں ہم سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ موسیٰ نے قریبی موسیٰ اللہ کا قریبی۔ آگے بڑی باتیں ہیں۔ مالک سلامت رکھے، مالک آپ کی توفیقات میں رزق دے گا۔ موسیٰ اللہ کا قریبی، میں کہہ رہا ہوں استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ موسیٰ اللہ کا قریبی، لیکن جب میں نے موسیٰ کا دامن تھاما تو اس نے طور کی چوٹی پہ جا کے چھوڑ دیا۔ میں نے مریم کے بیٹے کا دامن تھاما تو اس نے چوتھے آسمان پہ چھوڑ دیا۔ میں نے فرشتوں کے سردار کا پر تھاما تو وہ سدرۃ المنتہا پہ کانپ رہا ہے۔ محمد جوتوں سمیت آگے جا رہا ہے۔ جبریل کانپ رہا ہے۔ یہاں سے بھائی، یہاں سے، یہ ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ سے نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے میرے حضور، بات پہنچ رہی ہے میرے حضور۔ ابھی تو بات فضا میں معلق ہے اور اس نے نزول چاہا۔ آپ کا جی کرے کہ اس خوشی میں روح پرواز کر جائے۔ موسیٰ کا دامن تھاما تو اس نے چوتھے آسمان سے طور کی چوٹی پہ چھوڑ دیا۔
عیسیٰ کا دامن تھاما تو اس نے چرخ چہاروں پہ چھوڑ دیا. سید الملائکہ کا پر تھاما تو وہ سدرۃ المنتہا پہ کانپنے لگا. محمد جوتوں سمیت آگے چلے گئے. رسول جوتے اتار کے نہیں گئے. رسول نے بتا دیا جو ہم سے منسوب ہو جائے وہ جبریل سے زیادہ سبب قربتاً اللہ ہو جاتا ہے. عیسیٰ نیچے رہ گئے. اختیار کی عبادت مجبوری کی عبادت سے افضل ہوتی. اختیار ہی سے کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ذکر ان کا کر رہا ہوں جو موسیٰ کی زبان کے تالے بھی کھول دیتے. محمد جہاں جبریل کانپ رہا تھا محمد جوتوں سمیت آگے چلے. رسول نے بتا دیا جو ہم سے منسوب ہو جائے وہ فرشتوں سے زیادہ سبب قربتاً اللہ ہو جاتا ہے. میں اپنے معزز سامعین سے پوچھتا ہوں رسول کا جوتا کس شے سے بنا ہوا تھا؟ سب نے لکھا چمڑے سے. چمڑا کسی حیوان کا تھا تو رسول نے بتا دیا حیوان ہم سے منسوب ہو جائے تو وہ نبیوں سے زیادہ سبب قربتاً اللہ ہوتا ہے. تو آج کے بعد جب حسین کے ذوالجناح کو چھونا تو یہ کہہ کے چھونا ذوالجناح تجھے چھوتا ہوں قربتاً اللہ. جیے آپ سلامت رہیں. محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہو. جیے جیے حضور. جیے 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 حضور. ابھی بھی جملہ میں نے روک دیا ہے میرے حضور. حیوان ہم سے منسوب ہو جائے تو وہ سبب قربت. اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ وہ سبب قربتاً اللہ ہو جاتا ہے. تو پھر آج کے بعد جب حسین کے ذوالجناح کو چھونا تو چھوتے ہوئے یہ نیت کرنا حسین کے گھوڑے کو چھوتا ہوں قربتاً اللہ. تمہیں براق سے پہلے نہ پہنچائے تو ذوالجناح کیا ہے؟ میں نے حضور ایک جگہ یہ بات کی. ایک مولانا صاحب نے کہا کہ رسول کا جوتا چمڑے کا تو تھا ہی. ہائے 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 خدا کی قسم لطف دوبالا ہو جائے اگر یہ بات پہنچ جائے. وہ فرمانے لگے رسول اللہ کی نالین تو چمڑے کی تھی. کس شے کی تھی؟ انہوں نے لکڑی کی تھی. ان کا اچھا واقعی لکڑی کی تھی؟ ان کا ہاں لکڑی کی تھی. میں نے کہا پھر یہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے. یہ راز پھر مجھ پہ ابھی کھلا ہے کہ فطرس کو لے کے جبریل خدا کی بجائے حسین کے گہوارے کا رخ کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. جی 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 جو ان سے منسوب ہو جائے جو ان سے منسوب ہو جائے وہ فرشتوں سے زیادہ سبب قربتاً اللہ ہو جاتا. آج کے بعد یہ قانون بنا لیجئے صاحبان بزم معرفت. عباس کے علم کا فریرہ چھوئیں تو یہ نیت ضرور کریں عباس کے علم کو چھونے کی جرت کرتا ہوں قربتاً اللہ. آئے آئے آئے. اس لیے کہ خدا کا دامن نہیں تھاما جا سکتا. ہمارے پاس عباس کے فریرے کے سوا کچھ نہیں ہے.
موسیٰ اللہ کا قریبی، جو اللہ کا قریبی ہے نا، جائیے اصول کافی پڑھ کے دیکھیے، وہ طور کی چوٹی پہ خدا سے محو گفتگو، اور کیا کیا رہا، الہی انت قریب ان تناجینی ام بعید ان تنادینی، پروردگار مجھے یہ تو بتا کہ تم میرے قریب ہے یا مجھ سے دور ہے، اگر تو قریب ہے تو تجھ سے سرگوشی کروں، اگر دور ہے تو تجھے اونچی آواز میں پکاروں۔ میری ڈیجیٹل لائبریری میرے ساتھ ہوتی ہے، جو دیکھنا چاہے میں پہلے یہاں آتا ہوں، میرے پاس تشریف لائے، میں اسے دکھاؤں یہ حدیث، پروردگار مجھے بتا تو میرے قریب ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے جسے قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا قریبی، ہائے 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 ہائے، پروردگار بتا تو میرے قریب ہے تو تجھ سے سرگوشیاں کروں، اور اگر دور ہے تو تجھے اونچی آواز میں پکاروں۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، جناب موسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ ادھر سے اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر یہ موضوع ہو تو 5 مجلس سے یہ غری کی تقسیم پڑھ ہی سکتا ہو۔ موسیٰ پوچھ رہے پروردگار تم مجھ سے دور ہے یا قریب ہے؟ دور ہے تو تجھے پکاروں، قریب ہے تو تجھ سے سرگوشیاں کروں۔ خدا کا جواب آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا، فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ آپ کو ساتھ لے کے بارگاہ توحید میں ایک دستے سوال دراز کر رہا ہوں، پروردگار ہم شیعوں نے تیرا عرش پہ بیٹھنا نہیں مانا، فرش پہ بیٹھنا کیسے مان سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کتاب کا میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے، دکھانے کا وعدہ بھی کر دیا ہے، وضاحت ایک لفظ کی کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں آپ جانیں اور نہیں جانیں۔ یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا۔ پروردگار ہمیں توحید علی نے سکھائی ہے، ہم نے اللہ کرے اس لفظ کا لطف لے سکے، پروردگار ہم نے تجھے تیری کرسی پہ بیٹھا ہوا نہیں مانا۔ جس نے یہ بات ضائع کی ہے میرا خیال ہے وہ کشتی سننے آیا ہے، وہ کشتی سننے آیا ہے کہ علی کی کسی پہلوان کے ساتھ کشتی سنا دے جی۔ پروردگار ہم نے تو تیری کرسی پہ بیٹھنا نہیں، تیرا فرش پہ بیٹھنا کیسے مانے، مگر کیا کریں کہنے والا خدا ہے، کوئی راز تو ہے۔ جب کائنات کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ خدا بھی بیٹھتا ہے، فرمایا خدا کو بیٹھنے سے نہ پہچانو، جو اس نے کہا ہے نا جو میرا ذکر کرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، اس کے بیٹھنے کو نہ دیکھو، اس کے ذکر کو دیکھو۔ کیا تم نے نہیں سنا میں نے بتایا تھا یا علی ذکروں کا ذکر اللہ، علی تیرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، جہاں علی کا ذکر ہو علی پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ میری وجہ سے ایسے ایسے کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا جی، آپ کا منہ مارتا ہے۔
چلا یہ مجلس میں بیٹھے ہوتے. جو جسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی وہ اللہ کا بیٹھنا مان لے. بسم اللہ، اس کھلی چھٹی ہے، وہ اللہ کا بیٹھنا مان لے. جہاں ان کا ذکر ہو یہ بیٹھے ہو. اس لیے خدا کرے آپ لطف لے سکیں، اس لیے کہ یہ موجز نما نہیں، یہ قادر ہے. پتہ نہیں کس کے لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں. یہ موجز نما نہیں، معجزے اور قدرت میں زمین آسمان کا فرق ہے. آدم سے عیسیٰ تک معجز نما ہے. علی کی حویلی قادر ہے. معجزہ دکھانے کے لیے اللہ سے اجازت لینی پڑتی ہے. یہ جب سے بنے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ بنائے گئے ہیں. یہ جو چاہیں انہیں بار بار پوچھنا نہیں پڑتا. پروردگار یہ کر لیں. پروردگار لوگ کہتے ہیں کہ پتھر بولے تو پتھر بلوا لے. اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کو اپنا کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ دے دے تو ابتدا میں تو ساری ٹرانزیکشن دیکھے گا نا کہ بیٹا ٹھیک ہے کارڈ تمہارے پاس ہے، استعمال کرو، میں کہیں جا رہا ہوں. لیکن اگر کوئی معاملہ ہو تو مجھ سے پوچھ لینا. جی ابا جان یہ بتائیے کہ 5,000 روپے چاہیے، نکلوا لوں؟ ہاں بیٹا نکلو. اگلے 2,000 کے لیے پھر پوچھنا پڑے. جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کو ابھی بیٹے پہ یقین نہیں. اور اگر بیٹے پر اعتماد ہو تو کبھی نہ کہے کہ ہر مرتبہ مجھ سے پوچھنا ہو. یہ خدا سے پوچھتے ہیں یا نہیں یہ سوال نہیں. میرا سوال یہ ہے بتاؤ خدا کو 14 پہ اعتماد ہے یا نہیں؟ 14 پہ اعتماد ہے یا نہیں؟ خدا بولیے ہے؟ اگر ہے تو پھر اجازت کیسی؟ ایک جملے ہی میں سارا مسئلہ 14 صدیوں کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اعتماد ہے تو اجازت کیسی؟ ایک ہی گھر کے 2 نوکر ہوتے، ایک نوکر کو بار بار پوچھنا پڑتا، ایک نوکر جو جی میں آئے کرتا، اس لیے کہ اس پر مالک کو اعتماد ہے، دوسرے پر نہیں. بے اعتمادی کے سبب بار بار پوچھنا پڑتا. میں مان لیتا ہوں کہ علی کی حویلی کو بھی بار بار اللہ سے پوچھنا پڑتا ہے. پہلے یہ تو بتاؤ اللہ کی بے اعتمادی کا سبب کیا ہے؟ خدا کے لیے گرمی بھی بہت ہے. کوئی ایک سبب بتا دیں کہ خدا کو ان پہ اعتماد نہیں، کہ یہ خدا کی دی ہوئی طاقت کا معاذ اللہ غلط استعمال کر لیں تو خدا کو اندیشہ ہے کہ کہیں غلط استعمال ہی نہ کر لیں. تو اس لیے بھائی جب بھی کچھ کرنا چاہو مجھ سے پوچھ لیا. مشکل بات کی ہے میں نے، مشکل بات کی ہے. مسئلہ حل نہیں ہوا، میں الجھا ہوا اور پھسلا ہوا اور اٹکا ہوا عقیدہ پڑھنے کا عادی نہیں کہ میں عقیدہ پڑھ کے اتر جاؤں اور آپ کا اگلا ایمان بھی جاتا رہے. جی یہاں بیٹھے بیٹھے مسئلہ حل ہو تو لوگ یہ موجز نما نہیں، یہ قادر ہے.
قدرت بتاؤں ان کی؟ اس میں اجازت آپ دکھا دیجیے گا، قدرت میں سنا دیتا ہوں۔ علی بازار سے گزر رہے، کوفہ کا بازار ہے، علی گزر رہے، علی نے دیکھا ایک درزی کپڑے سی رہا اور گیت گنگنا رہا، آج کی زبان میں کہ گانے گا رہا۔ آپ نہیں گا رہے ہیں، وہ گا رہا، آپ تو پریشان ہی ہو گئے۔ اگلے سال تک خمار انشاءاللہ گھولتا رہے گا میرا یہ جملہ جو میں آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتار رہا ہوں۔ کپڑے سی رہا ہے اور گیت گنگنا رہا۔ علی کا گزر ہوا، علی رکے، پلٹے، اس کے قریب آئے۔ علی نے بتا دیا، علی کو برے سے نفرت نہیں، برائی سے نفرت۔ آج بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں تو اس کے گھر بھی نہیں جاتا، میں تو اس گلی سے بھی نہیں گزرتا، میں تو وہاں بیٹھوں بھی نہ جہاں وہ بیٹھا ہو، جہاں علی ہے۔ علی کو تو چاہیے تھا کہ اگلی مرتبہ اس بازار میں آنا ہی ترک کر دے، لیکن علی کا عمل کیا ہے کہ علی رکے، پلٹے، اس کے قریب گئے اور جا کے انتہائی پیار کے ساتھ علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، کتنا اچھا ہوتا کہ تو کپڑے سیتے ہوئے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا، تیرے رزق میں بھی برکت ہوتی، تیری آخرت بھی سنور جاتی۔ علی کے قدموں میں گر گئے، یا علی معاف کر دیجیے، آج کے بعد کوئی میری زبان سے گیت نہیں سنے گا۔ علی شاباش دے کے پلٹے اور یہ پیچھے دوڑا، علی کے سامنے کھڑا ہو گیا، یا علی، ایک وعدہ تو میں نے کر لیا کہ میں گیت نہیں گاؤں گا، دوسرا وعدہ میں کرنے کے قابل نہیں کہ قرآن پڑھوں گا، اس لیے کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے ایک آیت بھی پڑھنی نہیں آتی۔ روایت کہتی علی نے کہا ذرا کان میرے قریب کر، اس درزی نے کان قریب کی، علی نے کان میں کچھ کلمات کہے، دو قدم پیچھے ہٹ کے علی سے کہنے لگا، یا علی سورہ بقرہ سناؤ، سورہ مزمل سناؤ، سورہ یاسین سناؤ، سورہ طٰہٰ سناؤ۔ یہ قرآن سر پر پڑھنے لگا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، انگشتیں حیرت دانتوں میں دبائے ہوئے کبھی درزی کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کو دیکھتے، دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ علی نے مسکرا کے پلٹ کے کہا، تم علی کو نہیں جانتے، ہم درزی کو حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں، قرآن لانے والے کو درزی بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم جب چاہے، جب ہم چاہے، جب ہم چاہے، جب چاہے، جب چاہیں، جب چاہیں، یہ قدرت ہے۔ یہ قادر ہے، یہ قادر ہیں۔ یہاں کئی لوگوں کا دل گھبرا جاتا ہے کہ اچھا علی قادر ہے تو وہ کیا ہے؟ میں بتاؤں وہ کیا ہے؟ علی قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ فرق بتا دیتا ہوں قادر اور قادر مطلق میں۔ علی سے کسی نے پوچھا، یا علی آپ ہر شے پہ قادر ہیں؟ کائنات میں کوئی کام ایسا بھی ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ علی نے سر جھکا کے کہا، میں علی نہیں بنا سکتا۔ فرق دیکھ لیا آپ نے قادر اور قادر مطلق کا۔
فرق دیکھ لیا آپ نے قادر اور قادر مطلق کا. علی نے فرمایا میں تو کیا میرے نوکر جب چاہیں جب چاہیں جو چاہیں. جناب عمار سے کسی نے کہا تھا تو علی کی ولایت کا دم بھرتا ہے, یہ تو بتا یہ جو علی والے علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں تو علی کی ولایت سے تمہیں ملا کیا؟ جناب عمار کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, فرمایا مجھے علی کی ولایت کی قسم اگر میرا آقا اجازت دے تو اس چھڑی کے ذریعے میں آسمان زمین پہ اتار سکتا. یہ علی کے نوکر ہی کی بات ہے اور کس کی بات ہے؟ اور سلمان کی وہ بات آپ تک نہیں پہنچی. کائنات کے رسول نے فرمایا علم اگر اوج سریا پہ چلا گیا تو سلمان اتار لے. نہیں پہنچے آپ خدا کی قسم, لطف ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے سلمان زمین پہ بھی کھڑے ہوں تو ان کا ہاتھ سریا ستارے تک جاتا ہے. کیا خیال ہے نا حضور؟ اب یہ موضوع نہیں ہے, ایک بات میں ہزار موضوع نکلتا ہے. ان کے نوکر جو چاہے کریں. یہ خود قادر, وہ قادر مطلق ہے. اس لیے کہ قادر مطلق ہونے کے لیے علی کو بنانے کا ہنر آنا چاہیے. اس سے بہتر توحید کسی نے سمجھائی ہو تو مجھے بتائیے. ہائے ہائے, یہ قادر تھے نہیں, یہ قادر. میرے بزرگ تشریف فرما ہے کسی کا جوان بیٹا مر جائے, آنکھوں کے سامنے مر جائے, کتنی دیر رو سکتا ہے وہ بزرگ؟ باپ کتنی دیر رو لیتا ایسا ہی؟ زیادہ سے زیادہ 1 سال. کبھی اس کا ذکر آئے گا تو آنسو نکل آئے. جی ایک ہی بات بار بار سن کے ہمارے آنسو کیوں نکلتے؟ اس میں ہمارا دخل نہیں, یہ ان کی قدرت ہے. یہ ان کی قدرت ہے. ورنہ انسانی نفسیات سے یہ بات باہر ہے کہ ایک بات ایک کہانی روز بندہ سنے اور روز روتا رہے. ہو سکتا ہے حضور؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہے ان کی قدرت. انہوں نے آنسو اپنے نام کر لیے. عزادار کا آنسو اپنے نام کر لیا. جب بھی ان کا ذکر آئے گا ان کی قدرت کے سبب آنکھوں سے آنسو بہتے. یہ جو سال گزر گیا ہے اور سال کے بعد پھر آپ اکٹھے ہو گئے ہیں رونے کے لیے, مولا سب کو سلامت رکھے. جب محرم آتا ہے, کوئی چاہے یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, آسٹریلیا میں, کہیں بھی, اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے گاؤں واپس جاؤں. ایسا ہی ہے حضور. جو ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں آج 2 محرم ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے جتنا امیر ہو جائے, تو جہاں بھی چلا جائے, جتنا پیسہ ہو اس کے پاس, جب محرم آتا ہے اس کا جی چاہتا ہے وطن واپس جاؤں. وطن اتنا پیارا ہوتا, وطن اتنا پیارا ہوتا ہے. لوگ عید پہ بھی وطن کی طرف پلٹتے ہیں, محرم میں بھی وطن کی طرف پلٹتے. عزاداروں وطن اتنا پیارا ہوتا ہے, نہ انسان خوشی میں وطن کو بھولتا, نہ انسان دکھ میں وطن کو بھولتا. اسے سکون ملتا ہے اپنے وطن میں. 1000 جانیں قربان ہو جائیں زہرا کے لال پر, مدینہ صرف حسین کا وطن نہیں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 28 رجب کی رات زہرا کے بیٹے نے مدینہ چھوڑا.
جملے سن لیجئے، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دیتا، گرمی اور حبس بہت ہے۔ 28 رجب کی رات حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ثانیہ زہرا اولیاء مقام کی شہادت کی تاریخ کون سی؟ بحث ہوتی ہے نا، کہیں کچھ لکھا ہے کہیں کچھ، تو میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ 28 رجب کی رات کو زہرا کی حویلی سے شام والی بی بی کا جنازہ جو رو نہیں سکتا وہ سینے پہ ہاتھ مار سکتا، اپنی خوش آنکھوں کو سجاد کا گواہ نہ بنا۔ ایسا نہ ہو کسی کی آنکھیں خشک ہوں اور پہلو میں بیٹھا ہوا غیرتوں میں شہنشاہ گواہ بن جائے، سر جھکا کے محمد کی بیٹی سے آنسوں کی خیرات مانگے۔ جب قافلہ تیار ہو رہا تھا نا اور مسافر بیٹھ رہے تھے، زہرا کا بیٹا، اللہ کرے اس درد کو آپ محسوس کریں، زہرا کا بیٹا ایک کرسی پہ تشریف فرما تھا، فہرست حسین کے ہاتھ ہوئی، حسین نام پکارتے تھے، عباس ہاتھ کا اشارہ کرتے، مسافر اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے۔ اچانک زہرا کے بیٹے کے کان سے ایک آواز ٹکرا، زنان بنو ہاشم نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا درد کیا سناؤں جو رونے کے لیے آیا، پھر تو سال گزرے گا جو رہے گا وہ روئے گا نا۔ آپ یہاں آ گئے ہیں تو 4 آنسو زہرا کے رومال کو ہدیہ کر کے جاؤ۔ اچانک زہرا کے لال نے سنا، زنان بنو ہاشم نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زہرا کے لال سے کرسی چھوٹ گئی، آگے بڑھے اور زنان بنو ہاشم سے کہا یہ آیت تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی جنازہ اٹھے۔ ایک مزدور نے دیکھ کے کہا حسین انا ہننا مدنا بعد الخروج۔ زینب جب تک دہلیز کے اندر تھی زندہ تھی، باہر زینب نہیں، زینب کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ انا للہ کیجئے ماتم، یہ ماتم کرنے کے دن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار باقر العلوم سے کسی نے پوچھا فرزند رسول مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے پھر مدینہ، مدینہ سے پھر شام، شام سے پھر مدینہ، مولا سارا سفر آپ ساتھ رہے، ہونے والا ہر ظلم آپ دیکھتے رہے۔ فرزند رسول یہ تو بتائیے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی؟ مولا جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی، سر جھکا کے رونے لگا میرا امام، اور رو کے کہا تجھے کیا بتاؤں کتنی تکلیف پہنچی۔ مولا جب قاسم کا لاشا پامال ہوا، رو کے فرمایا بڑی تکلیف ہوئی۔ مولا جب رباب کے ششماہے کے گلے سے تیر مار ہوا، فرمایا بڑی تکلیف ہوئی، سائل قدموں میں گر گیا۔ مولا وہ تکلیف بتا جو مجھے سب سے زیادہ محسوس ہوئی۔ عزاداروں میرے امام نے امامہ اتار لیا، چہرے پہ آپ یہ جملہ ماتم کرتے ہوئے سننا، چہرے پہ ماتم کر کے میرے امام نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب 28 رجب کی رات میرے قریب دادا حسین نے مدینہ چھوڑا۔ میں دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا، میرا دادا دیواروں کے بوسے لیتا تھا اور کہتا تھا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے سو رہے ہیں، میں علی کی بیٹیوں کو لے کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک معروف روایت آپ کو سنانے لگا، معروف روایت سناتا ہوں۔ رسول اللہ کا ایک صحابی جس کا نام ہے عروہ غفاری، اس کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے یہ بہرا تھا، بجلی بھی کڑکتی تھی تو سن نہیں سکتا تھا۔ عزاداروں جو بجلی کڑکنے کی آواز نہیں سنتا تھا، 28 رجب کی رات بستر پہ تڑپ کے اٹھا اور اپنی زوجہ سے کہنے لگا میں تو بجلی کی کڑک کی آواز نہیں سنتا۔ یہ کون سی بیویاں ہیں جن کے رونے کی آواز میرے